نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا عشرہ مغفرت۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آتے ہیں آج کے وظائف کی طرف۔ 13واں روزہ 13واں لیکچر۔ جی، نماز فجر کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ وہ تو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوگی اور اس کا تلفظ بھی اچھا ہوگا، کیونکہ وہ تو روٹین میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو وہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی کی ویسے بھی بہت فضیلت ہے۔ اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو انسان کے جنت میں جانے کے جو دیر ہوتی ہے نا، وہ صرف اس کی موت کی تاخیر ہوتی ہے۔ ادھر روح نکلتی ہے، ادھر بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار لیتے ہیں رات کو گھر پہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ گھر سے باہر نکلتے وقت پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے اور بری نظر سے اور ہر تکلیف سے اپنی پناہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے۔ جی، اور نماز ظہر کے بعد آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے آمنت باللہ ورسولہ۔ 41 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے نماز ظہر کے بعد؟ آمنت باللہ ورسولہ۔ اور نماز عصر کے بعد آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا غفور یا رحیم۔ پریشان نہیں ہونا، جو ویڈیو میں ہم نے تصویر اپلوڈ کر دیں گے کہ اس میں تو یا اللہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو انفارم کیا تھا کہ میں جو وظیفہ کسی کو اگر اسماء الحسنہ میں سے دوں، اب بیشتر میرے وظائف اسماء الحسنہ سے متعلق ہی ہوتے ہیں جو میں دوسروں کو دیتی ہوں یا میں خود کرتی ہوں، تو اس میں اسماء الحسنہ کے ساتھ میں یا اللہ کا جو اضافہ ہے وہ ضرور کرتی ہوں، یا اللہ یا غفور یا رحیم۔ اور نماز مغرب کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اللہم اکفناہ بما شئت۔ اور نماز تراویح کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاحلام فإنها لا تكون شيئا۔ یہ تھے 13ویں روزے کے وظائف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے؟ استغفار کی ایک تسبیح اور درود شریف کی ایک تسبیح، پہلے کلمے کی ایک تسبیح، چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں۔ اللہ کے ساتھ کاروبار نہ کیا کریں، گن کے نہ پڑھا کریں، بغیر گنے پڑھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔